السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ الذين يأكلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس شخص کی طرح کہ جو شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا، یہ حالت ان کی اس وجہ سے ہوگی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بے شک تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ رب العزت نے تجارت کو حلال فرما دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پھر جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی، فانتہا، پھر وہ سود سے رک گیا، فلہ ما سلف، تو اسی کے لیے ہے جو ماضی میں ہو گیا، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ومن عاد، اور جو شخص باز نہ آیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے ایک آیات مبارکہ کا ایک طویل سلسلہ ہے جس میں صدقات، خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے صدقات، خیرات کا ذکر فرمایا اور اس کے فضائل بیان فرمائے، جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر سخاوت پیدا ہو، وہ بخل سے بچ جائے، بخیل نہ بنے، اور وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے، ان کی خدمت کرے اور ان کی ضرورتیں پوری کرے اور ان کی خدمت کرے، اور انسانیت کی تڑپ اس کے دل میں ہو، ہمدردی کا جذبہ رکھنے والا ہو، اور اچھے اخلاق اس میں پیدا ہو جائیں۔ صدقات، خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کے ذریعے انسانیت کی خدمت کی جائے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے، تاکہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں، اس کی آخرت بن جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائیں۔ اور اس ضمن میں انفاق فی سبیل اللہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب مال خرچ کرو تو اس میں کسی پر احسان نہیں جتلانا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، اور دکھلاوے کے لیے خرچ نہیں کرنا، اور جو خرچ کرنا ہے وہ ردی اور نقلی چیز نہ ہو، اچھا مال ہو، صاف ستھری چیز ہو، اور
فرمایا کہ جیسے مسلمان کو مال دیا جا سکتا ہے، اسی طرح نفلی صدقات سے غیر مسلموں کی بھی ضرورتیں پوری کی جا سکتی ہیں۔ جو فرض واجب ہے، عشر ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے حقدار تو محتاج مسلمان ہیں، لیکن جو نفلی خیرات ہیں وہ غیر مسلموں کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اور فرمایا پھر کہ جو صدقات خیرات کے اصل حقدار ہیں اور جو خاص طور پر مستحق ہیں، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں وقت لگانے والے ہیں، جو مجاہدین ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، اور مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کرام ہیں، وہاں پر جو مسافر طلبہ ہیں، محتاج طلبہ ہیں، وہ اصل اس کے حقدار ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ دن کے وقت خرچ کرو، رات کے وقت خرچ کرو، اعلانیہ خرچ کرو، چھپ کر خرچ کرو، ہر حال میں ہر وقت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسانیت کے اندر ایک تڑپ ہو، غمخواری ہو، احساس کرنے والا ہو دوسروں کا، وہ بے حس نہ ہو جائیں، وہ لالچی نہ ہو جائیں، بخیل نہ ہو جائیں، وہ لوگوں کے کام آنے والے ہوں۔ جیسے فرمایا کہ ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، اس کے کام آ جانا، یہ 10 برس کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اور ایک دن کا اعتکاف جو اللہ کے لیے کرتا ہے، فرمایا کہ اتنا اللہ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں کہ اس شخص کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں، اور ایک خندق زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہے، اتنی بڑی خندق ہے۔ تو ایک شخص کی، ایک انسان کی، ایک مسلمان کی ضرورت پوری کرنا اور اس کی مدد کرنا اتنا درجہ رکھتی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جو انسانیت کو جو چیز تباہ کر دینے والی ہے اور انسان کو انسانیت سے نکال کر ایک ظالم اور درندہ بنا دینے والی جو چیز ہے، جو انسان کو بخیل بنا ڈالتی ہے اور انسان کو لالچی بنا ڈالتی ہے اور انسانیت اور انسان کو خود غرض بنا ڈالتی ہے، وہ جو چیز ہے وہ سود ہے۔ اللہ رب العزت انسانوں کے معاشرے کو جیسا بنانا چاہتے ہیں، اس معاشرے کے راستے میں اچھا معاشرہ بننے کے لیے جو چیز رکاوٹ ہے وہ سود ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے صدقات خیرات کے بعد یہاں پر سود کو بیان فرمایا ہے۔ سود کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں، کیونکہ جو سود لینے دینے والا ہے، سودی معاملات کرنے والا ہے، وہ شخص بخیل ہے، وہ سخی نہیں ہو سکتا، وہ تو اسی لالچ میں رہتا ہے کہ میں دوسروں کا مال کس طرح ہڑپ کروں اور میں مالدار بن جاؤں۔ اسی وجہ سے جو سود لینے والا ہے، اس کی دنیا اور اس کی آخرت، اس کا دین، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے اور اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سود کھانے والا ہے، کھلانے والا ہے اور اس پر گواہ بننے والا ہے اور سودی معاملے کو لکھنے والا ہے، سب پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں پر سود کے بارے میں بیان فرمایا تاکہ انسان سود سے بچنے والا بنے اور اس سے جتنا ہو سکے دور رہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 میں، الذین یأکلون الربا، کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں۔ سود کھانے سے مراد سود کا ہر طریقے سے استعمال ہے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، ہر طرح کا استعمال، لباس میں، یہاں تک اس کا فرنیچر بنانے میں، کسی بھی طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے تو ہر طرح کا استعمال یہاں مراد ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے کہ جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ اب جس شخص پر جنات اثر ڈالتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں جنات کا سایہ یا جنات چمٹنا، تو وہ شخص اپنے ہوش و حواس قائم
نہیں رکھ سکتا، وہ صحیح طرح سے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور طرح طرح کی باتیں وہ بکنے لگتا ہے۔ اسی طرح جو سودی معاملات کرنے والے ہیں، جب یہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، کھڑے ہوں گے، تو اس طرح کھڑے ہوں گے کہ ان پر جنون کسی کیفیت طاری ہوگی، لڑکھڑاتے ہوں گے اور طرح طرح کی باتیں بک رہے ہوں گے۔ وہ اپنے ان حالات سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں سودی کاروبار کرنے والے تھے، سودی معاملات کرنے والے تھے۔ وہ اپنے اس رویے سے، اپنے ان حالات سے پہچان لیے جائیں گے۔ اور یہ سزا ان کو کیوں دی جائے گی؟ اس وجہ سے فرمایا کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس وجہ سے کہ وہ ظالم یوں کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، یعنی تجارت اور سود میں فرق نہیں کیا کرتے تھے، تجارت اور سود کو ایک جیسا کہا کرتے تھے کہ جیسے تجارت میں ہوتا ہے، ایک شخص کاروبار کرتا ہے اور بزنس کرتا ہے تو وہ اس سے نفع کماتا ہے، اسی طرح جو سودی معاملات کرنے والا ہے وہ اپنی رقم لگاتا ہے تو وہ اس رقم کے ذریعے نفع کماتا ہے۔ حالانکہ تجارت اور سود میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تجارت میں ایک چیز کو بیچا جاتا ہے، اس پر جو لاگت آتی ہے بیچنے والا اس لاگت سے زیادہ وصول کرتا ہے، نفع کماتا ہے، جبکہ سود میں جو شخص قرض دے رہا ہے تو وہ نہ چیز بیچ رہا ہے نہ چیز خرید رہا ہے، فقط اپنی چند رقم 1000 روپیہ کسی کو قرض دے رہا ہے جو اس نے واپس لے لینی ہے 1 ماہ کے بعد۔ تو یہاں وہ چیز بیچ نہیں رہا، کسی چیز کے عوض میں نہیں ہے، وہ جو 1000 سے زیادہ 100 روپیہ لے رہا ہے، 200 روپیہ لے رہا ہے، بغیر کسی عوض کے لے رہا ہے۔ تو اس وجہ سے سود اور تجارت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس سوال کا اور ان کے اس قول کا جواب حاکمانہ دیا ہے، فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ رب العزت نے تو تجارت کو حلال فرما دیا اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ سنایا کہ تجارت حلال ہے، سود حرام ہے، اور بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے، کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ اب اس میں عقلی گھوڑے نہ دوڑائے اور اس میں فلسفے نہ تلاش کرے، اس میں حکمتیں نہ تلاش کرے کہ جب تک میری عقل میں اس کی سمجھ نہیں آئے گی، مجھے اس کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب تک مجھے اس کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، کیوں یہ حرام کیا گیا، کیا فرق ہے، کیا وجہ ہے، تب تک میں اس حکم کو ماننے والا نہیں ہوں، تب تک میں اس حکم پر ایمان لانے والا نہیں ہوں۔ تو بندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ ہاں، وہ بعد میں مزید اطمینان کے لیے ایمان لانے کے بعد، سچا پکا ایمان لانے کے بعد کوئی اطمینان حاصل کرنے کے لیے وہ حکمتیں تلاش کرتا ہے تو وہ اس چیز کے خلاف نہیں ہے۔ پھر فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، کہ اب جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی، اللہ کا یہ حکم پہنچ گیا، فَانْتَهَىٰ، اور پھر اللہ کا حکم مان کر وہ سودی معاملات سے باز آ گیا، رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو پہلے جو اس نے جتنے کام کیے ہیں ماضی میں، گزشتہ زمانے میں، وہ اس کو معاف ہیں، جو اس نے رقم لے لی ہے پہلے وہ اس کو معاف ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے، اس کے دل میں کیا نیت ہے۔ وَمَنْ عَادَ، فرمایا کہ جو باز نہیں آئے گا، جو دوبارہ یہ سودی معاملات کرے گا، سودی کاروبار کرے گا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سودی معاملات سے، سودی کاروبار سے، سود کھانے سے، کھلانے سے اور اس کو لکھنے سے، اس کا گواہ بننے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔